بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث رسول ہے جس میں ایک پیسفل اور ہیلدی سوسائٹی کے لیے بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے۔ یہ حدیث رسول بتاتی ہے کہ کسی مسلم سوسائٹی کو کس طرح کا ہونا چاہیے۔ وہ حدیث رسول اس طرح ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، یعنی do not envy one another, do not hate one another, do not spy and eavesdrop, do not outbid one another with a view to raising the price. Be the servant of God and brothers among yourselves. یعنی ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے کا تجسس اور تحسس نہ کرو، اور دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی طرح رہو۔ اس حدیث رسول میں 5 بڑی برائیوں سے روکا گیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو سماج میں رشتوں کو برباد کرتی ہیں۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن میں اکثر لوگ انگیج ہیں۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن سے اکثر لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک پر میں مختصراً بات چیت کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا حکم اور پہلی نصیحت یہ ہے کہ لا تحاسدوا، یعنی ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی نہ کرو۔ ایک آدمی کے اندر حسد کیوں پیدا ہوتا ہے اور جیلسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جیلسی اور حسد کا جو روٹ کاز ہے وہ ہے رانگ کمپیریزن۔ ایک آدمی اور ایک کمیونٹی جب دوسرے آدمی اور دوسری کمیونٹی سے رانگ کمپیریزن کرتا ہے، غلط تقابل کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں اکثر ایسا ہوگا کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان فرق پایا جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہوگی، دوسرے آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی۔ سماج میں اکثر ان ایکوالٹی اور نابرابری پائی جائے گی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو رانگ کمپیریزن سے بچائے، لیکن آدمی ایسا نہیں کر پاتا ہے۔ اکثر آدمی رانگ کمپیریزن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے پاس دولت، کسی کی عزت، کسی کا علم دیکھ کر اس سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں۔ کسی دوسرے کیس میں آدمی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاس جو دولت ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اس کے پاس جو عزت ہے، اس کو جو شہرت ملی ہے، وہ اس کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اب اس کے نتیجے کے طور پر اس کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ جیلسی لیڈس ٹو انہیپینس۔ اب وہ ناخوش رہنے لگتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریسفل لائف گزارنے لگتا ہے، تناؤ میں رہتا ہے۔ سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ جب ایک آدمی کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو مینٹل اور فزیکل دونوں لیول پر پرابلم ہوتا ہے۔ مینٹل لیول پر جو پرابلم ہوتا ہے، سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں کہ جیلسی کے نتیجے میں اس کے برین میں فائٹ اور فلائٹ موڈ ڈیولپ کرتا ہے۔ فائٹ اور فلائٹ موڈ کیا ہے؟ سائیکولوجی کے مطابق فائٹ اور فلائٹ موڈ از این آٹومیٹک فیزیولوجیکل ریسپانس ٹو این ایونٹ دیٹ از پرسیوڈ ایز اسٹریسفل اینڈ فرائٹننگ۔ یعنی یہ فائٹ اور فلائٹ موڈ جو ہے، یہ جب آدمی کے اندر تناؤ اور خوف سے بھرے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب فائٹ اور فلائٹ موڈ
آدمی کے برین میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اسٹریس پیدا ہوتا ہے، اینزائٹی پیدا ہوتی ہے. فزیکل لیول پر جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ کہ بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ، ایڈرینالین لیول انکریز کر جاتا ہے. آدمی کے اندر انسومنیا اور بے خوابی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کی نیند خراب ہونے لگتی ہے. فائنلی جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہے سوچ کے اندر توازن بگڑ جاتا ہے. سوچ کے معاملے میں اس کا پرسپیکٹیو بگڑ جاتا ہے. اس کے اندر سے ریئلسٹک اپروچ ختم ہو جاتا ہے. وہ چیزوں کو صحیح زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھ پاتا ہے. یہ پرابلمز ایک جیلس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا پہلا سولوشن یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو رانگ کمپیریزن سے یعنی غلط تقابل سے بچائے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مادی اعتبار سے تم ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، یعنی جو مادی اعتبار سے مٹیریلسٹک اعتبار سے تم سے نیچے ہے. تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے. اس کے نتیجے میں تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، تھینکس گیونگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا. دوسرا سولوشن ہے آدمی اپنے اندر ریئلسٹک اپروچ پیدا کرے، یعنی صحیح زاویہ نگاہ، حقیقت پسندانہ سوچ. حقیقت پسندانہ سوچ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس دنیا کو خالق کائنات نے بنایا ہے. خالق کائنات کے فیصلے ہی کے تحت ایک آدمی رچ ہے اور ایک آدمی پور ہے. ایک آدمی بہت پاورفل ہے، ایک آدمی پاورفل نہیں ہے. ایک آدمی کو بہت زیادہ دولت ہے. دوسری طرف خالق کائنات کے منصوبے کے تحت، کریشن پلان آف گاڈ کے تحت، ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی خوبی موجود ہے، اچھی صلاحیت اور بیسٹ ٹیلنٹ موجود ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ یہ خدائی فیصلہ، ڈیوائن ڈیسیزن ہے. ہم اس ڈیوائن ڈیسیزن میں انٹرفیئر نہ کریں. کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیوائن ڈیسیزن میں انٹرفیئر کرے. دوسری بات کیا ہے کہ آدمی دوسروں کو فوکس کرنے کے بجائے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے وہ خود کو دیکھے، خود کو فوکس کرے اور اپنی چھپی صلاحیتوں اور اپنے پوٹینشیل کو انفولڈ کر کر دنیا میں اپنے تاریخی سفر کو آگے بڑھائے. یہ اس معاملے کا سولوشن ہے، یعنی جیلسی کا سولوشن ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلامی ٹیچنگ کے مطابق حسد یعنی جیلسی بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث رسول اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد اسی طرح نیکی کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے کہ پروفٹ آف اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اب غور کیجئے کہ کتنی زیادہ خطرناک بات ہے. اسلامی تعلیم کے مطابق تو حسد کرنے والا جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو حسد اور جیلسی سے بچائے تاکہ وہ اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور سکسس کو حاصل کر سکے. اس حدیث رسول میں جو دوسرا حکم اور نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ولا تباغضوا، یعنی ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو. ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے محبت ہو. یہی اسلامی ٹیچنگ ہے. کسی کے اندر نفرت اور ہیٹریڈ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ نفرت اور ہیٹریڈ کی بنیادی وجہ ہوتی ہے میں، یعنی آدمی میں اور وہ کے انداز میں سوچتا ہے. اس کے علاوہ اور دوسری وجہ بھی ہوتی ہے، مثلا سم ٹائم انجسٹس، پروووکیشن، سماجی انیکوالٹی. آدمی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا ہے
اب اس کے نتیجے میں اس کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے، اینڈ جیلسی لیڈس ٹو ہیٹریڈ. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جیلسی سے بچائے، نتیجے میں وہ اپنے آپ کو نفرت سے بچائے. حدیث رسول ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، آسمان والا یعنی اللہ تمہارے ساتھ رحم سے پیش آئے گا. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو لوگ زمین والوں پر رحم نہ کریں، آسمان والا یعنی اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا، مرسی نہیں کرے گا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ہمیشہ ہر حال میں دوسروں کے لیے محبت ہی ہو. قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ایک سینے میں اسلام اور نفرت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اس حدیث میں جو تیسری نصیحت کی گئی ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو تجسس سے بچاؤ. تجسس کا مطلب ہے اسپائنگ کرنا، جاسوسی کرنا، یعنی کسی کے پیچھے پڑنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، پھر اس کی ایکٹیویٹی کو نگیٹو انداز میں اسپریڈ کرنا، اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرنا. کوئی آدمی کسی کے پیچھے کیوں پڑتا ہے، اس کی اسپائنگ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کی کوئی خامی جان لے اور پھر خامی جان کر اس کے بارے میں نگیٹو ایکٹیویٹی کرنا. تحسس کیا ہے؟ تجسس کا مطلب ہے کسی آدمی کی ظاہری ایکٹیویٹی، ظاہری خامی، ظاہری برائی کو جاننا، اور تحسس کا مطلب ہے اس کے باطن میں پہنچنے کی کوشش کرنا، یعنی وہ چیزیں جو عام طور سے ظاہر نہیں دکھتی ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا. دیکھیے یہ دونوں برائیاں ایک اور تیسری بڑی برائی تک پہنچاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ غیبت. غیبت. ایک آدمی آخر کسی کا تجسس یا تحسس کیوں کرے گا؟ کسی کی برائی جاننے کی کوشش کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے کہ وہ اس کو کہیں اور اسٹیٹ کرے، وہ اس کو کہیں اور نریٹ کرے، اور اسی نریشن کو غیبت کہتے ہیں. دیکھیے غیبت کیا ہے؟ غیبت حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک آدمی برائی کرتا ہے، کسی آدمی کے اندر بہت سارے شارٹ کمنگس ہیں. اب ایک آدمی اس کو کسی دوسرے کے سامنے سناتا ہے تاکہ دوسرا آدمی اس کو حقیر جانے، اس کو ذلت بھری نگاہ سے دیکھے، اس کو ذلیل کرے، ہیومیلیٹ کرے. یہ ہے غیبت. اور غیبت کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اب غور کیجئے کہ کتنی زیادہ گھناؤنی حرکت غیبت ہے اسلام میں. اور جو آدمی تجسس اور تحسس کرے گا وہ غیبت کی برائی میں بھی پڑے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ اس گھناؤنی برائی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. اس حدیث رسول میں جو 5واں حکم ہے وہ ہے وَلَا تَنَاجَشُوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکے سے قیمتوں کو بڑھانا. یہ حکم بالخصوص اسپیشلی تاجر اور بزنس مین کے لیے ہے، تاجر لوگوں کے لیے ہے. دیکھیے تجارت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دھوکے سے تجارت کرتے ہیں، دھوکے سے قیمتیں بڑھاتے ہیں. دھوکے سے قیمتیں بڑھانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کسی چیز کی قیمت 2 روپیہ ہے، آپ اس کو بڑھا کر 50 روپیہ 100 روپیہ کر دیں اور بائر کو یہ بتائیں کہ اس کی قیمت یہی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کی قیمت 2 روپیہ ہے اور آپ نیلامی کا ماحول بنا کے اس کی قیمت کو آپ اس کی حقیقی قیمت سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیں. پھر جو بقیہ لوگ ہیں وہ اس صورتحال کو دیکھ کر یہ محسوس کرنے لگیں کہ نہیں اس کی قیمت 2 روپیہ نہیں 200 ہی ہے. اس کی تیسری صورت ذخیرہ اندوزی ہے. یعنی جب بزنس ورلڈ میں کرائسس پیدا ہو تو آدمی مال کو، تجارت کے سامان کو لکا دے کچھ وقت کے لیے، اور جب فراوانی ہو دوبارہ چیزیں سامنے آئے تو وہ اپنے پرانے مال کو نکال کر سیل کرنا شروع کرے زیادہ قیمت میں. تو یہ بھی قیمت بڑھانے کی ایک صورت ہے.
اسلام میں جو تجارت کا اصول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تجارت میں کسی بھی قسم کا دھوکہ قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی قسم کا دھوکہ۔ تو اپنے آپ کو دھوکے بازی سے بچائیے، ناپ تول کی حفاظت کیجیے۔ اسلام میں جو صاف شفاف ایماندارانہ بزنس نہیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب بتایا گیا ہے۔ اب غور کیجیے کہ یہ 5 احکام یا 5 نصیحتیں جس گھر اور جس سوسائٹی کے لوگ فالو کریں، وہ گھر اور وہ سوسائٹی انتہائی خوشگوار گھر اور سوسائٹی بنے گی۔ اس سوسائٹی کے لوگوں کے درمیان بہتر ریلیشن ہوگا، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، ڈسٹرسٹ کا ماحول نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لگاؤ ہوگا، نتیجے میں وہ سوسائٹی اور وہ گھر ڈیولپ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے۔